اور مجھے پورا یقین ہے کہ سائرس کے سینگوں والی اس تصویر کے متعلق جاننے کے بعد آپ کو بھی سائرس قرآن پاک والا ذوالقرنین ہی لگنے لگے گا۔ ریلیف میں بنے ہوئے سائرس کے یہ سینگ دراصل ہم کراؤن کہلاتے ہیں، یعنی ایک طرح کا تاج۔ لیکن میں نے اس تاج کے متعلق بہت ان ڈیپتھ ریسرچ ورک کیا کہ آخر اس کے پہننے کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اور مجھے اس تاج کی جڑیں قدیم مصر یعنی اینشنٹ ایجپٹ تک لے گئیں، جہاں ایک مشہور مصری فرعون توتن خامن کے سونے کی کرسی پر اس تاج کی ایک شکل بنی ہوئی تھی، اور قدیم اینشنٹ ایجپشن سٹائل کی لکھائی یعنی ہائیروگلفس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مصر میں اس تاج کا نام ایتف تھا، یعنی 2 سینگوں والا تاج، کہ جن میں سے ہر ایک سینگ ایک علامت ہوا کرتا تھا، یعنی ایک سینگ سچائی کی علامت اور دوسرا سینگ انصاف کی علامت۔ یعنی عام الفاظ میں جو شخص سینگوں والے بادشاہی کے اس تاج کو اپنے سر پر پہنے گا وہ سچائی اور انصاف کو سب سے اوپر سمجھے گا۔ اور یہ وہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ سائرس کے قرآن پاک والے ذوالقرنین یعنی 2 سینگوں والے بادشاہ کے ہونے پر تقریباً یقین آ جاتا ہے۔ ایک ایسا بادشاہ جسے ایک بہت بڑی سلطنت بھی ملی تھی، ایک ایسا بادشاہ کہ جو انصاف پسند اور سچائی کو پسند کرنے والا تھا، ایک ایسا بادشاہ کہ جس نے جنگلی قبائل سے اپنے لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بل واکس یعنی دیواریں بھی بنوائی تھیں۔ سائرس کے ذوالقرنین ہونے کے متعلق تھیوری سب سے پہلے دراصل ایک جرمن فلالوجسٹ سر جی ایم ریڈسلاب نے 1855 میں پیش کی تھی کہ لگتا ہے کہ سائرس ہی ذوالقرنین ہے۔ اب مغربی دنیا میں تو اس تھیوری کو کوئی بہت زیادہ پاپولیرٹی یا مقبولیت تو نہیں ملی، لیکن کئی انڈین اور پاکستانی اسکالرز نے اسے فوراً قبول کر لیا، بالخصوص مولانا ابوالکلام آزاد نے۔ انہوں نے سائرس ہی کے ذوالقرنین ہونے پر کافی زور دیا، اس پر کافی کچھ لکھا، اور پھر ان کے بعد مولانا مودودی، ڈاکٹر اسرار احمد، علامہ طباطبائی، جاوید احمد غامدی اور ناصر مکرم شیرازی جیسے بڑے بڑے ناموں نے بھی سائرس ہی کو ذوالقرنین ہونے کے حوالے سے تقریباً تسلیم کر لیا۔ لیکن سائرس کے ذوالقرنین ہونے والی پوری تھیوری کو صرف اور صرف ایک چھوٹا سا پتھر بہت برے طریقے سے ڈیمیج کر دیتا ہے۔ آج اس وقت لندن کے برٹش میوزیم کے روم 52 میں ایک چھوٹا سا پتھر رکھا ہوا ہے، ایک چھوٹا سا آرٹیفیکٹ کہ جس کا آئیڈینٹیفیکیشن نمبر 90920 ہے، اور عام زبان میں ہم اسے دی سائرس سلنڈر کہتے ہیں۔ 1879 میں ایران سے کھدائیوں کے دوران ملا ایک چھوٹا سا سلنڈر کہ جس سے مجھے سائرس کے متعلق ایک انتہائی اہم بات پتہ چلی، اور وہ یہ کہ سائرس ایک بیبلونین خدا مردوک کا ماننے والا تھا۔ وہ اپنے آپ کو ایزاگیلا اور ایزیدا کے مندروں کا پجاری بھی کہلوایا کرتا تھا، اور یہ وہ مندر تھے کہ جہاں آگ کی پوجا ہوا کرتی تھی، آگ کی پرستش ہوا کرتی تھی۔ اور پھر یعنی عراق کے ایک شہر سے ملی ایک انسکرپشن کے مطابق سائرس یہ بھی کہتا ہے کہ عظیم دیوتاؤں نے تمام زمین میرے ہاتھوں میں دے دی ہے۔ یہ سائرس ہی تھا کہ جس نے مردوک کے مجسموں کو ریپیئر کروا کر، انہیں ٹھیک ٹھاک کروا کر دوبارہ سے مندروں میں انسٹال کروایا تھا، انہیں وہاں لگوایا تھا تاکہ ان کی عبادت ہوتی رہے۔ اور سائرس کی یہ حرکت اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ دی گریٹ کنگ سائرس ایک پولیتھیسٹ بادشاہ تھا، یعنی ایک سے زیادہ خداؤں کو ماننے والا انسان، آگ کو مقدس سمجھنے والا انسان، جبکہ قرآن پاک والے ذوالقرنین واضح طور پر ایک مونوتھیسٹ تھے، ایک موحد تھے کہ جو ایک اللہ پر یقین رکھتے تھے۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد سے پہلے کسی بھی کلاسیکل مفسر نے اپنی تفسیر میں کبھی بھی سائرس کے ذوالقرنین ہونے کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ یہاں تک تو میں نے آپ کو ان 2 ناموں کے متعلق بتایا کہ جو ذوالقرنین ہونے کے حوالے سے سب سے زیادہ مشہور ہیں، یعنی یونان کا شہزادہ الیگزینڈر دی گریٹ جسے ہم سب جانتے ہیں، اور پرشین امپائر کا ایک بہت بڑا بادشاہ سائرس دی گریٹ جس کے متعلق نسبتاً کم لوگ جانتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے وہ تمام وجوہات بھی رکھیں کہ جن کی وجہ سے لوگ مانتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک ذوالقرنین ہو سکتا ہے،
لیکن پھر میں نے آپ کے سامنے وہ تمام دلائل بھی رکھے کہ یہ دونوں ہی ذوالقرنین نہیں ہو سکتے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ ذوالقرنین ہونے کے حوالے سے یہ دو نام تو صرف وہ ہیں کہ جو مشہور ہو گئے۔